ٹریفک کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں. جو بندہ گاڑی تیز بھگاتا ہے لمٹ سے تو کیمرہ نوٹ کر لیتا ہے اور اس کو ٹکٹ مل جاتی ہے. تو لوگ سپیڈ تیز کرنے سے گھبراتے ہیں. پھر یہ کیمرے کا استعمال سڑکوں کی بجائے دکانوں میں مارکیٹوں میں بھی شروع ہو گیا. چنانچہ بڑے بڑے اسٹور بنے ہوتے ہیں اور ان میں سیکورٹی والا صرف دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا, اور چیزیں پڑی ہوتی ہیں مگر کوئی بندہ چوری بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے تو کیمرے میں بیٹھنے والے دیکھنے والے فوراً اس کو دیکھ کے گیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے پکڑ لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہر بندہ محتاط ہوتا ہے اور کوئی بندہ چوری نہیں کرتا. مگر یہ چونکہ سب اس کیمرے کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کے اندر کی صفت نہیں ہے کرائم نہ کرنا, یہ کیمرے کے ڈر کا اثر ہے. چنانچہ نیو یارک میں 2 منٹ کے لیے بجلی بند ہوئی اور کروڑوں روپے کی چیزیں چوری ہو گئی, کیونکہ ہر بندے کو پتا تھا کہ ویڈیو کیمرہ نہیں کام کر رہا. اور وہاں جو لوگ بینکوں میں ڈاکے مارتے ہیں وہ بھی بڑے لکھے پڑے, پہلے آ کے ویڈیو کیمرے بند کرتے ہیں اور پھر چوری کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے کیا کیا. دین اسلام کی خوبی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ درس کیا کہ لوگوں تمہارا ایک پروردگار ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ بھی ہے. اب یہ جو احساس تھا نا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے, اس سے لوگوں کے ایمان بنا دیے اور پوری سوسائٹی سے کرائم زیرو کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ ایک مرتبہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے تو ایک گھر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی جوان بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی بکری نے دودھ دے دیا؟ تم نے کہا دے دیا. بیٹی کتنا دودھ دیا؟ تم نے کہا امی کم دیا. تو ماں نے کہا کہ بیٹی جو دودھ لینے والا آئے گا نا وہ تو پورا دودھ مانگے گا, لہذا جتنا کم ہے اتنا پانی اس میں ڈال دو. تو لڑکی نے جواب دیا امی امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالا کرتے. تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو نوجوان لڑکی نے جواب دیا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, امیر المومنین کا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی نوجوان بچوں کے دل میں بھی یہ ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں ہر وقت دیکھا جا رہا ہے اور دیکھنے والا پروردگار ہے. چنانچہ کرائم زیرو ہو گئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنگل میں تھا, ویرانے میں, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تو میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا کہ ایک بکری مجھے بیچ دو, اسے ہم پکائیں گے, ہم بھی گوشت کھائیں گے, تم بھی کھا لینا. انہوں نے کہا جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں, اس کا مالک کوئی اور ہے. ہم نے کہا بھئی ایک بکری بیچنے سے مالک کو کیا پتہ چلے گا؟ اس نے کہا مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا مگر اللہ کہاں ہے یہ بتاؤ. یعنی اس بکریاں چرانے والے چرواہے کے دل میں بھی اللہ کا اتنا استحضار تھا کہ ویرانے میں بھی اس کو یہ احساس تھا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت پر ایسا احسان فرمایا کہ
کہ یہ تصور دے کے انسانی معاشرے میں سے کرائم کو ختم ہی کر دیا۔ کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک جگہ اندھیرا تھا، ایک مرد گزر رہا تھا تو اس نے کسی عورت کو ہاتھ لگایا، تو عورت نے فوراً اسے کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو اندھیرے میں بھی وہ آدمی گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ایک ایمان تھا جو نبی علیہ السلام نے امت کے اندر پیدا کر دیا، اور اس کی وجہ سے انسانیت کے اندر سے جرائم ختم ہو گئے۔ کوئی بندہ تخلیہ میں بھی جرم نہیں کرتا تھا، یہ پولیس کے ڈر سے نہیں چھوڑتے تھے یا ویڈیو کیمرے کے ڈر سے نہیں چھوڑتے تھے، یہ اللہ کے ڈر سے چھوڑتے تھے، اور یہ اصل ایمان ہے اور یہی اعلیٰ زندگی ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو جرم فری معاشرہ قائم کیا، اس جیسا معاشرہ آج تک دنیا پھر قائم نہیں کر سکی۔